نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفہ لینے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ مسائل کے سلسلے میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کا کوئی مسئلہ ہو، اس کے لیے بھی آپ ہمیں لائیو فون کر سکتے ہیں، اور اگر کسی اور شرعی مسئلے کے بارے میں رائے معلوم کرنی ہو تو آپ ہم سے اس کال کر کے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو اہم مسائل ہوتے ہیں، سحر، جادو، عملیات کے سلسلے میں رائے معلوم کرنی ہو تو آپ اسی وقت رابطہ ہم قائم کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی جو ضروری ہدایات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ منتیں ماننا، نظر ماننا، یہ ایک شرعی حکم ہے، اور شریعت نے جس طرح ہمیں منتیں ماننے کا حکم دیا ہوا ہے ہم اس طرح منتیں مانیں۔ تو حدیث میں ممانعت کی گئی ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ ایسی نظریں جب کنڈیشن کے ساتھ ہوتی ہیں، شرط لگا کر جو منتیں مانی جاتی ہیں ایسی نہیں ماننی چاہیے، اور اگر کسی نے مان ہی لی ہے، شرط لگا دی ہی ہے، تو بہرحال چونکہ وہ منت مانی جا چکی ہے تو اس کا پورا کرنا پھر بھی ضروری ہے، اس کو پورا کیا جائے گا۔ اور اس نظر کو اگر صحیح اطاعت کا کام ہو، نیکی کا کام ہے مثلا جی، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ ایک کال ہم لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ نور صاحب، میں سوال پوچھنا تھا کہ اگر ہم منت مانگتے ہیں تو یہ ہم خدا نہ خاصہ شرط اللہ سے نہیں لگاتے، ایک عاجزی کے ساتھ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہمارا یہ کام پورا کر دیں، اور ہم تمہارے نام پہ یا یہ دیں گے وہ دیں گے، اور یا نفل پڑھیں گے، اور لیکن اگر دعاؤں سے اور یہ منتوں سے مراد پوری نہیں ہوتی تو پھر دعاؤں اور منتوں کا کیا مقصد ہے؟ کہتے ہیں دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ تو کسی نے بتایا تھا کہ کیا پھر اللہ نے تم لوگوں کی قسمت میں دعا کے ذریعے ہی تمہاری دلی خواہش پوری ہو جائے، اللہ نے لکھا ہو۔ جی تو ایک خواب بتانا تھا جی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے گاؤں گئی ہوں جو سیالکوٹ میں ہے، تو ہمیں پوری فیملی ہے وہاں پہ۔ جی جس حال میں تھوڑا تھا گاؤں کافی بدل گیا ہے، جی اور وہاں میں ایک پل ہے، تو وہاں سے میں میری امی اور میرا بھائی چلا جاتا ہے، میری امی کو میری امی فوت ہو گئی ہیں، میں اپنی امی کو کہتی ہوں آپ بھی چلے جائیں، لیکن امی کہتی میں کیسے جاؤں گی، تو میں پیچھے سے انہیں ان کی بیک پہ پش کرتی ہوں تو وہ پل سے دوسری سائڈ پہ چلی جاتی ہیں، لیکن میں آرام سے ان کے بعد میں بھی چلی جاتی ہوں۔ تو اس کے علاوہ میں اپنے بیٹے کی خواب میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو ایک لڑکی اپنی فیملی میں دیکھتی ہوں جس کی آنکھیں بالکل میں نے آج تک ایسی آنکھیں کسی انسان کی نہیں دیکھی، وہ بلی نیلے رنگ کی عجیب سی آنکھیں ہیں، اور اس میں جیسے بلیوں کی آنکھ میں وہ ایک لکیر سی ہوتی ہے نا، وائٹ سی، جی وہ ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اس سے مجھے حقیقت میں بھی یہ کلر آنکھیں بہت پسند ہیں، تو میں کہتی ہوں میں اس سے تمہاری شادی کرا دیتی ہوں۔ تو اس کے علاوہ اور ایک دو لڑکیاں دیکھتی ہوں، لیکن مجھے کلر آنکھوں والی لڑکیاں ہی پسند آتی ہیں، تو برائے مہربانی آپ نے دیکھا کہ بلیوں کی آنکھیں والے ہیں، وہ بیٹی وہ اس کے ساتھ بیٹے کی نکاح کروانا چاہتی ہیں؟ جی، میں خواب میں جی ہاں چاہتی ہوں کہ میں بالکل بلی بہت ہی خوبصورت ہے، انسان کی ویسی آنکھیں نہیں ہوتی، جی اور اٹریکشن ہوتی ہے آنکھوں میں، اور لڑکی بھی اچھی شکل ہوتی ہے، وہ میری فیملی کی حالانکہ ایسی لڑکی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ جی تو برائے مہربانی میری امی کے بارے میں بتا دیجیے گا، میری امی فوت ہو گئی ہیں، جی تو میں نے
جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی ایک اور کال ہے جی 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 تو یہ منتوں کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ منتیں ہمیں جو ماننی چاہیے وہ اس طریقے سے اگر ماننی ہی ہو کہ اے اللہ میں یہ صدقہ کروں گا، میں عمرہ کروں گا، حج کروں گا، اتنا کھانا اے اللہ میں تیرے نام پر دوں گا، اے اللہ میں بکرا ذبح کروں گا تیرے نام پر۔ تو اب یہ جو منت مانی جا رہی ہے یہ لازم تو نہیں تھا، لیکن اللہ کا نام لے کر اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اب یہ نظر ہے، یہ عبادت ہے اور یہ ثواب ہے، اس طرح منتیں مانی جاتی ہیں اور یہ صحیح طریقہ ہے منت ماننے کا۔ مگر جو ہم یہ کہہ دیتے ہیں فلاں مصیبت ٹل گئی پھر ہم دیں گے، پھر جب وہ کام ہو جاتا ہے پھر ہم دیتے ہیں، تو یہ جو شرط لگا کر کرتے ہیں حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ تو منتیں اللہ تعالیٰ کے نام پر دیں، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے نام پر دیں، کسی اور کے نام پر نہیں، صرف اللہ کے نام پر کہ اے اللہ جی تیرے نام پر ہم یہ ہم دے رہے ہیں، یہ اتنا پیسہ دے رہے ہیں، اتنی خیرات ہم دے رہے ہیں، یہ جانور ہم دے رہے ہیں، اے اللہ میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنی نمازیں میں پڑھوں گا، وہ نفل نماز میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ اب یہ لازم ہو رہی ہے اور یہ مطلق نظر ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں کہ میرا کام ہو نہ ہو، یہ مصیبت ٹلے نہ ٹلے، بے شک مصیبت کے موقع پر ہی لازم کریں، لیکن نظر کے اندر یہ نہ کہیں کہ یہ مصیبت ٹل گئی تو پھر میں یہ اتنے نفل پڑھوں گا، یہ کام میرا ہو گیا تو پھر میں کروں گا، کیونکہ یہاں پر سودا بازی ہو رہی ہے۔ اور اسی کو کہا جا رہا ہے کہ انما یستخرج بہ من البخیل، کہ ایک بخیل اور کنجوس سے مال نکالا گیا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں یہ کچھ دوں گا اور میرا یہ کام کرو، معاہدہ کر رہا ہے، اور اللہ کی قضا پر اللہ تعالیٰ پر اس کی رضا حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ جو جس چیز کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ شرط اور کے ساتھ مان کر نظر نہ دی جائے۔ اب ہم آتے ہیں، یہ جو سوالات ہیں پھر ہم جوابات سے رہ نہ جائیں۔ تو جو دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اور تقدیر کے ایسے معاملات جس میں لکھا ہوتا ہے کہ دعا کریں گے اور معاملہ ٹل جائے گا، یقیناً ایسی دعا سے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نہیں، جو تقدیر مبرم ہیں، جو پکی تقدیر ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ اسی طرح ہوگا، لیکن تقدیر معلق بعض ایسے معاملات ہیں کہ ان میں لکھا ہوتا ہے بندہ ایسی دعا کرے گا، ایک ایسا عمل کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کا یہ کام ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے واقعتاً دعا سے، صدقہ خیرات سے معاملات کے اندر تبدیلی ہوتی ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، ایک دعا روک سکتی ہے۔ تو یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں، اور دعا کے ذریعے سے، صدقات خیرات کے ذریعے سے ہم عاجزی ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ تو قادر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، چاہے یہ میرا کام ہو نہ ہو، چاہے جس کو میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں مجھے حاصل ہو نہ ہو، اگر ہو جائے گا تو آپ کی طرف سے نعمت ہوگی، نہیں ہوگا تو تب بھی میں رضا ہوں، کیونکہ یہ تیری طرف سے ہو رہا ہے، تیرے قبضے اور قدرت اور اختیار سے نہیں ہو رہا، تیری رضا یوں ہے، تیری چاہت یوں ہے، اور تیری چاہت کی وجہ سے اسی طریقے سے ہو رہا ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور آپ کے فیصلوں پر ہم راضی ہیں، آپ کے سامنے ہم دم نہیں مار سکتے، اصل اختیار آپ ہی کا ہے اور آپ کے قبضہ اور اختیار سے ہو رہا ہے، آپ کا کلمہ کن جاری ہے جی۔ اور تو یہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو نظر ماننے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام پر جو نظر کی جاتی ہے تو اس میں وہ احترام کی چیز ہے، اس میں اللہ کے نام کی عظمت ظاہر کر ہو رہی ہے، اللہ کے نام کے احترام میں کہ اللہ کا نام لیا
اور اپنے اوپر چیز لازم کر لی تو اللہ کے نام کے احترام کرتے ہوئے ایک کام فرض نہیں تھا، ایک کام واجب نہیں تھا، اس کو ہم کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا نام اس میں شامل کیا ہے، اور اللہ کے نام کے حرمت کو اور احترام کو باقی رکھتے ہوئے، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چیز جو ہم پر فرض نہیں تھی ہم نے اوپر فرض کر لی کہ اللہ تو نے تو ہم پر لازم نہیں کیا، لیکن چونکہ ہم نے تیرا نام لیا، اس کا ادب کرتے ہوئے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم یہ کام کریں گے۔ جی ایک کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو اور اس میں اگر ہم نے یہ کام نہ کیا اور اس کام کو ہم نے پورا نہ کیا تو اے اللہ تیرے نام کی بے حرمتی ہوگی، تیرے نام کی عظمت کو ہم ٹھکرانے والے ہوں گے۔ تو اللہ کے احترام، اللہ کے نام کے احترام میں اور اللہ کے نام کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کام کو ہم کرتے ہیں اور اس شرط کو اور اس منت کو ہم کرتے ہیں، یہ شرک نہیں، یہ اللہ کے ساتھ توحید کا اظہار ہے۔ اللہ تعالی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعا سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت دے اور آمین۔ آپ کے کام دعا کریے گا میرے لیے بھی، میں پہلے بھی 2-3 دفعہ حاضر ہوئی ہوں، جی آپ کو خواب بھی یاد ہے، میں سناتی رہتی ہوں، میرا کام پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کرا دے انشاءاللہ تعالی، فیصلہ دے دے۔ انشاءاللہ بہن، ضرور دعا پروگرام میں بھی کریے گا اور ویسے بھی ضرور کریے گا کہ انشاءاللہ مسز ساجد کا کام اللہ تعالیٰ تو کرا دے، نکال دے پریشانی سے، بہت لانگ ٹائم ہو گیا ہے، میرے انشاءاللہ حق میں فیصلہ دے دے اللہ تعالیٰ، ہم حافظ دے دے مجھے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ابھی بھی اس پروگرام کے اندر بھی دعا کریں گے، اور جتنے ہمارے سامعین ناظرین کرام ہیں وہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، سب گھروں میں بیٹھے ہوئے مائیں بہنیں بھائی حضرات وہ آمین کہیں گے، اور اپنی دعاؤں کے اندر بھی آپ کو خاص طور پر یاد رکھیں گے، آپ جو ہے وہ جس مشکلات میں ہیں، اور انشاءاللہ یقین رکھیے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات کو حل کرے گا، اور خوشخبری اور اچھائی آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ اللہ کے فیصلوں کا آپ انتظار فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ جی اللہ آپ کو جزا دے، آمین دعا انشاءاللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ میں لیڈ سے بات کر رہی ہوں۔ جی بھائی میرے بیٹے نے نا خواب دیکھا جی کل پرسوں کے، اس نے نا بڑا ہی ایسا ہے کہ اٹھا کے جیسے بولنے میں اچھا نہیں لگا کہ جیسے پوٹی پڑی ہوئی ہے، بہت گند پڑا ہوا تو اس میں چل رہا ہے، اور عجیب سا اس طرح سے نا خواب دیکھا اس نے۔ ہاں اور ہاں میں بھی 2-3 دفعہ دیکھ چکی کہ جیسے میرے ابو ڈیتھ ہو چکے ہیں، لیکن وہ ان کو اکثر میں جو مرے ہوئے ہیں ان کو میں دیکھتی ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کوئی ایسی بات ہے کیا ہے۔ جی تو بیٹے کو دیکھا کہ وہ گندگی میں پھر رہے ہیں۔ میرے بیٹے نے خود نہیں دیکھا کہ وہ پورے نا ایسے گندگی میں ہے، تو اس کا بھی ڈیورس بھی ہوا ہے اس کا، جی تو اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ مطلب وہ بہت ہی ایسا سب پڑا ہوا ہے، گند پڑا ہوا ہے، پوٹی سب پڑی ہوئی چاروں طرف، اور اس میں وہ چل رہا ہے یا کھڑا ہوا ہے اس طرح کر کے نا۔ جی تو جی بس تو یہ ذرا آپ دعا بھی کریں اور ہمیں بتائیں بھی ذرا جی کہ کیا ہے کیا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے۔ میں جی جی بہت شکریہ جی، جزاک۔ بہت شکریہ۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مولانا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، جنہوں لوگوں نے ابھی منتیں مانی انہوں نے پوری بھی نہیں کی، میں پہلے تو نمبر گناہگار پہلے تو خود ہوں، جی اب میں کیا کروں پھر؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کا ہم ذکر کرتے ہیں جی اور جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی 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 ٹھیک ہے کہ اب کتنا مطلب ہے، میں پہلے تو میں شکر اللہ کی جو مانی تھی وہ دے دی، مگر اب جو مصیبت میں پھنسی ہوں وہ مانی ہوں، ان کی بڑی پریشانی ہے، جی اور ہے بھی اوکھی ہے، سوکھی نہیں ہے۔ جی جی اللہ کی مرضی کہ اللہ میری مدد کر دے تو ٹھیک ہے، ابھی تو میں نے نفل کے علاوہ اور کوئی منت نہیں مانی، میں نے تو توبہ کر رہی مگر پہلیوں کا کوئی نہیں کہ ہاں پہلیوں کا بھی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ان کا مسئلہ بتاتے ہیں۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے ابھی آپ کو دعا کے لیے کہا تھا نا، فون کیا، جی تو میں نے ایک خواب ہے 1 منٹ کا، وہ سنانا ہے آپ کو۔ جی فرمائیں۔ جی میں نے نا 2-3 دن پہلے دیکھا، رات کو نا تقریباً 3 یا 4 بجے کا ٹائم تھا، جی
تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے میرے سامنے، جیسے لڑکی ہے کھڑی ہوئی، جی تو اس کے بال ہے نا کمر سے تھوڑے اوپر ہیں، جی اتنے لمبے ہیں اور بہت سلکی ہیں، بلیک کلر کے، تو اس کے کھلے ہوئے ہیں، تو وہ ہے نا کہتی ہے کہ اگر اس کو گھما دو تو یہ کرلی ہوتے ہیں، اگر سیدھے چھوڑ دو تو یہ کہلاتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے کچھ سکھا رہی ہے. تو میں یہ خواب اس طرح کا دیکھ رہی تھی، بس یہی دیکھتی رہی بار بار، یوں ہی لگا. وہ کیا سکھا رہی ہے؟ میں سمجھ نہیں سکا. جیسے بال ہیں ہاں. کھلے ہوئے، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، بہت سلکی بال تھے، جی بالکل کالے ایک دم سے. جی اور ہے نا وہ سکھا رہی ہے بال بنانا مختلف طریقے سے. اچھا. کہتی ہے کہ اگر یہ گھما دو تو یہ کرلی کہلاتے، اگر اس طرح کر لو تو اس طرح کے کہلاتے ہیں. اس طرح وہ بتا رہی تھی جیسے. جی جی اور بار بار 2-3 دفعہ یہی چیز میں نے دیکھی اسی وقت 1 منٹ میں نا، جی جیسے وہ بتا رہی ہے. جی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا میرا کیا جی. ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور میرا کوئی خیال بھی نہیں بالوں کی طرف کبھی کچھ. ہاں ہاں تو یہ انشاءاللہ ضرور بتائیں. انشاءاللہ آپ کے اس خواب اور کا دعا ضرور کریے گا نا. انشاءاللہ تعالی آپ ہماری دعا میں ہر وقت یاد میں رہیں گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جی تو ہم یہ محترمہ کا پہلا سوال تھا اس کی طرف، اور وہ آپ نے اپنی ماں کو دیکھا اور خواب میں فوت شدہ ہو چکی ہیں اور پل کو پار کرتے ہوئے. بس وہ آپ کے خاندان کے کئی لوگ جو ہے وہ جلدی مسائل حل کر لیتے ہیں، آپ ذرا ٹھہر ٹھہر کر سوچ کر آپ کے کام پورے ہو رہے ہیں. آپ کی خواب کا یہ ایک مطلب تھا. جی ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی. میں نے ابھی کال کیا تھا، میں نے ایک بات اور بھی کہنی تھی. میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، 2 سال ہو گئے اس کو ماشاءاللہ. تو آپ کو ایسا بھی وظیفہ بتائیں جو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچوں سے نوازے. اور میرے بیٹے کو بھی لیے بھی دعا کریں کہ اس کو کوئی اچھی لڑکی ملے اور وہ شادی کرے. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا فرمائیں گے. جی ضرور. میری بیٹی کے لیے بھی خاص دعا کرنا، میرے بیٹے کے لیے بھی کہ اللہ اس کو بھی اچھی بیوی دے اور اس کے گھر میں بھی آل اولاد ہو. آمین انشاءاللہ تعالی. بیٹی کے لیے بھی انشاءاللہ. اس کو بھی 2-2.5 سال ہو گئے شادی کر کے، یہیں پہ رہتی ہے. جی اللہ اس کو بھی گھر میں اس کے بھی آل اولاد دے انشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ نے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں ترتیب کے ساتھ یہ عرض کرتا جاتا ہوں، اور یہ ہے کہ اس لیے میری بہن آپ نے جو پل دیکھا اور پل پر، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ مسائل بڑے غور کے ساتھ کرتی ہیں. اوروں کے کام بھی پورے ہو جاتے ہیں خاندان کے، مگر آپ چونکہ ذرا غور سے کرتی ہیں، بعض کام کے کرنے میں دیر ہو جاتی ہے اور باقی لوگوں کے کام جلدی ہو جاتے ہیں. تو آپ کے روزمرہ کے مسائل کی طرف وہ آپ کو دکھا دیا گیا ہے. اور جس خواب میں دیکھا تھا کہ بڑی خوبصورت آنکھوں والی بیٹی کا جو دوسرے نمبر کا خواب جنہوں نے پوچھا تھا، تو اس کا معنی یہی ہے کہ ایسی جو ہے وہ عورت ہوگی کہ بچی ہوگی جس کے اچھے اوصاف ہوگے، اور عام طور پر جو لوگوں میں نہیں ہوتے، جی ایک ایسی صفت والی ہوگی جس میں عام عورتوں میں وہ صفت نہیں ہوگی. اس طرح کی جو ہے نا گھر کے اندر خاتون بن کر وہ محترم آئیں گی. اور تیسرے جو ہماری بہن نے یہ خواب میں دیکھا کہ جس بیٹے کا ڈیورس بھی ہوا، گندے بھی دیکھا ہے، تو آپ کے لیے ہدایت یہ ہے کہ کسی کے کوئی بندے کا جو حق ہو وہ ادا کرنا ہو، اس پر غور کریں. تو جس کا جو حق ہے وہ ادا کرتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جو تیرا حق ہے اور میں نے ابھی تک ادا نہیں کیا، مجھ کو توفیق دے ادا کرنے کی، اور بندے کا بھی کوئی حق ہو تو میں اس کو ادا کر لوں. تو کوئی اللہ کا حق ہو، مثلا زکوٰۃ نہ دی ہو، نماز میں قضا میں ہو، یا معاملات کے اندر کچھ معاملہ چل رہا ہو اور فیصلہ نہ ہوا ہو، اس معاملے کو حل کرا لیں. یا کسی سے کوئی چیز خریدی ہو اور پیسے واپس دینے ہوں، یا کسی معاملے میں ڈسپیوٹ ہو، تو ایسی کسی چیز کی طرف حق اللہ اور حق العباد جو ادائیگی ہے آپ کے بیٹے کی، وہ جو ہے نا وہ ادا کر لے، اور انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور کسی طرح کا جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکے گا. اور یہ مسئلے کی طرف آنے سے پہلے، یہ خواب میں جو بہن آپ نے دیکھا کہ عورت بال کے طریقے سے کھا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے محترمہ کہ عورتوں کے بال وہ خوبصورت کی چیز ہے، ان کو بالوں کو کاٹنا نہیں چاہیے. یہ بالوں کو کاٹنا حد سے زیادہ تو یہ اچھا نہیں ہے. سبحان من زین الرجال باللحیٰ والنساء بالزوائب.
اللہ کے فرشتے عورتوں کے بالوں کے حسن کو دیکھ کر کہتے کہ اللہ تو کتنا پاک ہے، تو کیسے رحیم ہے، کیسا کریم ہے کہ عورتوں کو حسن دیا ہوا ہے۔ تو کئی لوگ جو ہے نا وہ بالوں کے حسن کاٹ کاٹ کر مردوں کی طرح مشابہت کرنے میں تلاش کر رہی ہیں، تو آپ کو اس بات کی طرف نشان دی گئی ہے کہ بال ہوں تو بالوں کو رکھ کر مختلف طریقوں سے اس کے اندر حسن ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو اصل حسن بالوں کے اندر ہے، اور بالوں کو رکھ کر ان کے بنانے میں اور ان کے اندر حسن کے ظاہر کرنے میں صرف اور صرف جو ہے وہ مخلوق خدا ہی خوش نہیں ہوتی، خدا کے فرشتے بھی ان کو دیکھ کر خدا کی قدرت کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ تعالی جہاں تک ایک اور بہن نے سوال کیا کہ بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، نیک اولاد عطا فرمائے، اور جو ہے وہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ پروگرام کے بعد آپ ساتھیوں سے نمبر لے سکتے ہیں، 19ویں پارے کا وظیفہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اولاد صالحہ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بھی اچھی بیوی عطا فرمائے، اچھی خاتون عطا فرمائے، جس کی وجہ سے دین اور دنیا کا سکون ہو۔ اس کے لیے آپ وظیفہ یوں کریں کہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض نماز پڑھنے سے پہلے 41 دفعہ 41 ٹائمز سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا الضالین تک پڑھتے رہا کریں، اور 40 دن تک آپ باقاعدہ وظیفے کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ اچھی جو ہے بیوی عطا فرما، اے اللہ بیٹے کو اچھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ بھی ملے گا اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ جو ہم منتیں مان رہی ہیں، اور بہن نے جو فون کیا تھا، ہمارے باقاعدہ کالر بھی ہیں اور ہمارے پروگرام کو سنتی ہیں، اس بہن کے سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ جو نظریں مان لی ہیں آپ پورے نہیں کر سکتے، تو اگر شرط کے ساتھ مانی تھی اور شرط پوری ہو گئی اور اس نظر کو پورا نہیں کر سکتے تو اب کفارہ دینا ہوگا، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو الگ الگ 10 مسکین ان کو کھانا کھلانا ہے، جو صدقۃ الفطر تقریباً 2.5 پون، ایک مسکین کو 2.5 پون کے لحاظ سے وہ مطلب یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو جو ہے وہ اس لحاظ سے دے دیا جائے تقریباً 25 پون، وہ 10 مسکینی کے اوپر تقسیم کر دیا جائے۔ تو یا یہ کہ 2.25 کلو گندم ایک مسکین کو دے دیں، 10 مسکینوں کو 2.25 کلو گندم، ایک مسکین کو، دوسرے مسکین کو، اور غریب کو 2.25 کلو، تو 10 مسکینوں پر 2.25 کلو کے لحاظ سے گندم تقسیم کر دیں یا اس کے برابر کی پرائس، تو تقریباً 2.5 پون کے لحاظ سے ایک مسکین کو دیں۔ ایک ہی مسکین کو ایک ساتھ نہیں دے سکتے، ہاں ایک مسکین کو دیا، آج اس نے کھا لیا، پھر دوسرے دن پھر دے کر کے وہ کھائے، تیسرے دن پھر کھائے، اس طریقے سے کرنا ہوگا۔ تو وہ نظر جو مان لی ہے اور اب پورے نہیں کر سکتے، اور شرط کے ساتھ مانی تھی اور اب پوری نہیں کر سکتے، تو پھر کفارہ ہوگا، اور کفارہ جو ہے وہ قسم کا ہوگا۔ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، کھانا نہیں کھلانا ہے تو 10 مسکینوں کو جوڑے کپڑے پہن کر جو پہنانے کے ہوتے ہیں، جوڑا 10 مسکینوں کو جوڑے دیے جائیں۔ تو یہ یا تو اگر ایسا غریب مسکین ہو تو پھر روزے ہوتے ہیں۔ تو قسم کے کفارے میں کئی لوگ یوں مغالطہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے قسم کا کفارہ دینا ہے تو 3 دن روزے رکھ لیں، تو روزے تب ہیں کہ جو 10 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں 2.25 کلو گندم جو ہے ایک مسکین کو 10 مسکینوں کے اوپر کو الگ الگ کو نہ دے سکتا ہو، کپڑے جوڑے ان کو نہ دے سکتا ہو، اتنا غریب ہو، اتنا محتاج ہو، تو اب یہ ہے وہ 3 دن کے روزے رکھیں گے، ورنہ قسمیں اور کفارے اپنے اوپر لازم کیے ہوئے ہیں اور 3 روزے رکھ لیں تو اس سے قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوا۔ تو نظر جو ہے وہ بھی یہ قسم ہوتی ہے،
جس طرح ہم اللہ کا نام لے کر اپنے اوپر چیز لازم کر لیتے ہیں، تو جس طرح کوئی کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، میں اتنے نفل پڑھوں گا، اللہ کی قسم میں حج کروں گا، اللہ کی قسم جو ہے میں عمرہ کروں گا، اللہ کی قسم میں ایک جانور ذبح کروں گا، اللہ کی قسم میں ایک بکرا دوں گا، تو یہ ساری کے سارے قسمیں ہو رہی ہیں۔ اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گا تو کفارہ دے گا، اور کفارہ یہی ہے کہ 10 الگ الگ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اگر کھانا کھلانا ہو تو یہ نہیں ہے کہ صبح کے وقت بریک فاسٹ کھلا لیں کو ہم نے کھانا، وہ پھر 2 ٹائم کا کھانا دینا ہوگا، صبح کا بھی اور شام کا بھی۔ اور یہ نہیں ہے کہ کسی کو سینڈوچ پکڑا دیں کہ چلو ہم نے سینڈوچ کر دی اور کھانا ہو چکا ہے۔ بھئی سینڈوچ جو ہے وہ تو مسافروں کا کھانا ہے، اس کو ڈنر نہیں کہتے، تو 2 ٹائم کا ڈنر کھلانا ہوگا۔ تو گھر پر اگر کسی کو کھلانا ہو تو دوپہر کا کھانا اور شام کا کھلانا۔ پھر یا یہ ہے کہ اگر 10 مسکینوں کو کھلانا ہو اور کھانا ہی دینا ہو تو صبح کو بھی بلائیں اور شام کو بھی بلائیں، تو تب جا کر وہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا پورا ہوگا۔ اور اگر پیسوں کی صورت میں کرنا چاہیں تو بتایا میں نے کہ یہاں انگلینڈ کے لحاظ سے اور جو دوسرے ممالک کے ہیں وہ اپنے ملکوں کے لحاظ سے اتنا کر لیں، یا بنیادی طور پر مسئلہ یہ کہ 2.25 کلو گندم جو ہے تو وہ جو ہے وہ مساکین کے اوپر، ایک مسکین کو 2.25 کلو دے دیا، دوسرے کو دے دیا، تیسرے کو دے دیا، تو قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور دونوں کے اندر کیا ہے، اللہ کے نام کے احترام کے ملحوظ رکھا جا رہا ہے، اللہ کے نام کی عظمت کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نام پر جو چیز لازم نہیں تھی ہم اپنے اوپر اس کو لازم کر رہے ہیں۔ میں نظر کے مسئلے کو آگے مزید اور بیان کرتا ہوں، مگر ہمارے ایک بہن نے ایک سوال کیا تھا، وہ گزشتہ پروگرام کے اندر تھا، میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ غالباً سوال کچھ اس طرح تھا کہ وہ اتنا کچھ نہیں کر سکتے، جی وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ نہیں، فرشتے زندہ ہی ہیں، فرشتے اپنی حالت پر ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ وہی کام کر سکتے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اسی وقت ان کے اندر قدرت پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کام کر لیتے ہیں۔ وہ کام کر لیا اور اپنے کام پر آ جائیں گے، وہ جو قدرت تھی اور قوت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو قدرت اسی وقت ملتی ہے جب ان کو حکم ملتا ہے۔ اب ہم ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ایک طاقت دے رکھی ہوئی ہے، جتنی طاقت ہے ہم بیدار ہوتے ہیں، ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہم چلنا چاہیں ہم چل سکتے ہیں، ہم جب چاہیں بولنا چاہیں ہم بول سکتے ہیں، سوچنا چاہیں سوچ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا اور اختیار کی قدرت بھی دے رکھی ہے۔ اب فرشتے بھی آتے جاتے ہیں، فرشتے بھی لکھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، مگر یہ جو سننا ہے، جس چیز کی اللہ نے ان کو، جس چیز کا اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے وہی کر سکتے ہیں۔ جب وہ کام اور وہ ڈیوٹی پوری ہو جائے گی، اب اگر وہ چلنا چاہیں نہیں چل سکتے، اب اگر بات کرنا چاہیں بات نہیں کر سکتے۔ وہ ان کی ایک ایک بات، ایک ایک قدم اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کا ان کو اختیار ملتا ہے، اور جیسے ہی وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو ان سے وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ابن حجر ہیثمی نے فتاوی حدیثیہ میں لکھی ہے۔ ابن حجر 2 ہیں، ایک ابن حجر اسقلانی ہیں، وہ بخاری شریف کے شارح ہیں اور اس کتاب کی شرح کرتے ہیں، اور ایک ابن حجر ہیثمی ہے فتاوی حدیثیہ میں، تو وہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر قدرت مخلوقہ ہے۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ایک سوال رہ گیا تھا، جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اللہ کے سوا لوگ جیسے ایک قرآن کی ایک قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ کروں گا وہ نہیں کروں گا، اور جیسے کہ کوئی کسی سے زبردستی قرآن پہ ہاتھ رکھوائے کہ تم یہ کام نہیں کرو، لیکن وہ اس بندے نے اپنی نیت سے نہ رکھا ہو، لیکن دباؤ میں آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا، تو اس کا بتا دیجیے گا۔
جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو قدرت مخلوقہ ہوتی ہے، یعنی ایک قدرت جو پیدا کی جاتی اسی وقت پیدا کی جاتی جب ان کو حکم ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرشتے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے. ہاں ان کو حکم ہوتا ہے پھر تلاوت کر سکتے ہیں. انسان کو اختیار ہے، جس طرح چلنا چاہے، پھرنا چاہے، بولنا چاہے بول سکتا ہے. جی تو جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی اتنی بڑی قدرت ہے اور اتنی بڑی صفات ہیں، اور انسان جب اس کو تلاوت کرتا ہے، فرشتے تلاوت نہیں کر سکتے، اور خدا کے کلام کو جو ڈائریکٹ فرشتے سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو وہ پڑھ نہیں سکتے، اور جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے جھوم اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ تو یہ چیز نہیں کر سکتے، یہ تو صرف انسان کر سکتا ہے. تو جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت کلام پاک ہو رہی ہوتی ہے، تو فرشتوں کو بڑا لطف اس سے حاصل ہوتا ہے. یہ انسان کو روحانی طور پر ترقی اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ بھی قرآن پاک کی تلاوت سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، خدا کی مخلوق جھوم رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں اور جتنے بھی ہمارے اقرا کے چینل کے سامعین اور ناظرین ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ہم اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عنایت فرماوے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. جی تو نظر و نیاز کے متعلق یہ تھا کہ قسمیں جو ہیں وہ اللہ کے نام کی کھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی قسم کھانی. اے اللہ کی قسم، اللہ کے علم کی قسم، اللہ کی قدرت کی قسم. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہو یا اللہ تعالیٰ کی صفات ہوں، تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ قسم کھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ کسی اور چیز سے قسم نہیں کھانی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادوں کے نام سے قسمیں نہ کھاؤ. مشرکین مکہ جو ہے وہ باپ کی قسم، دادا کی قسم، یہ محترم جو بڑے بڑے خاندان کے اندر جو عہدے ہوتے ہیں اور مرتبے والے، ان کے نام کی قسمیں کھاتے تھے. تو فرمایا کہ غیر اللہ کی نام کے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھائے فقد اشرک، اس نے شرک کا معاملہ کیا ہے، اس نے گناہ کا معاملہ کیا ہے. تو قسم جو کھائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی کھائی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی. اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی حیات، اللہ کی مشیت، اللہ کی صفت ارادت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت سمع، جی یہ اللہ تعالیٰ کی، جی تو یہ صفت ارادت یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کے ساتھ کھائی جاتی ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، تو قرآن پاک کی قسم کھا کر یہ قسم نہیں اٹھانی ہے کہ قرآن کی قسم. جی 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 تو کلام کی صفت کی جاتی ہے، غیر اللہ کے نام کی ہمیں قسم نہیں کھانی چاہیے. قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے سے بھی قسم نہیں ہوتی ہے، اور ایسے نہیں کرنا چاہیے. قرآن پاک کی توہین ہے اور بے ادبی ہے. کسی کے دباؤ میں آ کر قسم نہیں کھانی چاہیے، اور قرآن پاک پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے قرآن پاک تلاوت کے لیے. اب محترم ناظرین سامعین کرام، بہت سارے ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی تھی. اب ہم دعا کرتے کہ اے اللہ، جتنی بھی ساتھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. جس بہن نے خاص طور پر دعا کی درخواست کی، میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی حاجت کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے آپ دعا فرمائیں، اللہ ان کی مشکلات کو حل فرمائیں. جہاں بھی آپ گھر میں بیٹھے ہو سب آمین کہیں. اور بھی جتنی مائیں بہنیں جنہوں نے فون کیا، نہیں فون کیا، اور گھر میں بیٹھ کر اس وقت دعا کر رہی ہیں، اور ان کے دل میں ہے کہ ہم بھی ان کے لیے دعا کریں، جو آرزو رکھتی ہیں، اللہ سب کی حاجات کو پورے فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما. جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے شادیوں کے سلسلے میں اور رشتوں کے سلسلے میں انتظار میں ہیں، اے اللہ ان کے ان دعاؤں کو قبول فرما، ان کے لیے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کا بندوبست فرما، ان کی ضرورت کو پورا فرما. اور اسی طریقے سے جتنے باہر کے لوگ
یہ مشکلات میں انڈونیشیا میں اپیلیں چل رہی ہیں، سیریا کے اندر مسلمان ہیں، اے اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما۔ جتنے ساتھی بھی صدقات خیرات دے رہے ہیں، اے اللہ سب کے خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرما، ایمان کو مضبوط فرما، سنت پر چلنے والا بنا، اور ہر طرح کی بدعت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہر مشکل میں ہماری حاجت روائی فرما۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں نصیب فرما۔ صحابہ کرام اہل بیت کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ہر ایک کی توہین کرنے سے ہم سب کو بچا۔ اے اللہ دنیا سے ہم جائیں تو اے اللہ تیرا حق بھی ہم ادا کر کے جائیں، بندوں کا حق بھی اے اللہ ہم ادا کر کے جائیں۔ جن جن حضرات نے دعا کیے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور انہی کلمات سے آپ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔